بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہمارا سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا سیشن نمبر 26 ہے. آپ لوگوں کا ایکسٹرا وقت اور ایکسٹرا دن دینے کا بہت جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں، صحت میں، ریسورسز میں اور ایمان میں بہت برکت عطا فرمائے. اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ آج ہم اپنا آیا نمبر 18 کا لیسن مکمل کریں گے، اور بس اس کے بعد انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہم 2 دن کے اندر اپنی دونوں آیات کو، آیت 19 اور 20 کو کمپلیٹ کرتے ہوئے سورت کی اسٹڈی کو مکمل اللہ کی توفیق سے کر لیں گے. آج انشاءاللہ آیت نمبر 18 کے حوالے سے جس ٹاپک کے انڈر ہم اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کو کریں گے، اگین آپ کو آیت کو پڑھتے ہوئے اور آیت کی تعلیم کو دیکھتے ہوئے کچھ اور کانسیپٹس اسلام کے بہت کلیئرلی سمجھ آئیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بات کرنے میں کلیئرٹی عطا فرمائے، تاکہ جو بات میں آپ کے دل تک پہنچانا چاہ رہی ہوں وہ دل سے نکلے اور دل کو ٹچ کرے. ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ المعنی، اور المانی جس کو آپ اردو میں بولتے ہیں، المعنی المختفی لرقۃ القلب. اگر کسی کو عربی نہیں بھی آتی ہے تو میں نے اس لیے انگریزی میں ہمیشہ ساتھ ساتھ چیز کو مینشن کیا ہے، المعنی المختفی لرقۃ القلب، ہڈن میننگز آف سافٹنس آف ہارٹ ود ان دا آیا. کہاں سے دل اور کیسے دل کی نرمی اور کیسے سافٹنس آف دا ہارٹ اس آیت کے اندر موجود ہے،
انشاءاللہ آج آپ کا جو اسٹڈی پیٹرن ہے وہ آپ کو یہ سکھائے گا۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْإِسْلَامِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے فرمایا السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، یہ وہ دن ہوگا جس دن آسمان دہشت سے پھٹ جائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے مفعولاً جو پورا ہو کر رہے گا۔ سورت کی پچھلی آیات کے ساتھ ہی آیت نمبر 18 کا ربط آپ کو یہاں پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے، اسی ریفرنس میں آپ کو یہ آیت 18 شروع ہوتی ہوئی مل رہی ہے۔ تو آپ نے اب تک قیامت کے حوالے سے سورۃ المزمل میں جو چیزوں کو الحمدللہ سیکھ لیا وہ یہ کہ قریش مکہ کو ان کا عقیدہ آخرت درست کروایا گیا، پھر ان کو یہ بات بتائی گئی کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ڈیفینیٹلی موت ہے اور موت کے بعد ایک اور جہان میں داخل ہونا ہے۔ پھر یہ آیات واضح کر رہی ہیں کہ قرآن بتا رہا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ دن بہت دہشت والا ہیبت ناک دن ہوگا، اور یہ سب ہونا، موت آنا، موت کے بعد ایک نیا زندگی کا دروازہ کھل جانا، اس میں حساب کتاب ہونا، اس میں جہنم کی سزائیں ہونا، یہ سب اللہ کا وعدہ برحق ہے، کانا وعدہ مفعولا، جو کہ پورا ہو کر رہے گا۔ Now if you will focus on the word جس کے لیے یہاں پر منفطر کا لفظ لایا گیا ہے، السماء منفطر بہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ جنرلی آپ اس کا یہی ٹرانسلیشن کتابوں کے اندر اور مختلف اپنی تفاسیر کے اندر دیکھتے ہیں۔ منفطرون کا لفظ جو ہے یہ فا اور را سے بنا ہے، باب انفعال سے آیا ہے، اس کے کئی مفہوم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ باب انفعال سے جب آتا ہے تو اس میں میجر مفہوم پھٹنے کا ہی ہوتا ہے، ٹو برسٹ اپارٹ، کسی چیز کا ایسے پھٹنا کہ وہ پیسز میں ڈیوائیڈ ہو جائے۔ لیکن اگر آپ فا اور را کے بریکٹ کو عربی زبان کے اندر بلاغہ پرسپیکٹو میں اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے کئی مفہوم آتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کی دعا آتی ہے فاطر السماوات والارض، فاطر جو آیا ہے فا الف تو را، وہ بھی اسی فا تو را سے ہی بنا ہے جس سے یہ منفطر بنا ہے۔ تو جہاں پھٹنا اس کے اندر مفہوم رکھتا ہے منفطر میں، وہاں کسی کام کا آغاز ہو جانا، ٹو اسٹارٹ سم تھنگ نیو، یہ مفہوم بھی اس کا آتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور مفہوم آتا ہے، اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ خالق بھی ہے اور اللہ فاطر بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تخلیق بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پلاننگ بھی کرتا ہے۔ سو فاطر از ایک ون سٹیپ پیچھے کا عمل جو کہ آپ کو ملتا ہے خالق سے پہلے کا۔ تو اس میں ایک اور مفہوم آتا ہے کسی شے کا وجود میں آ جانا، سو پھٹ جانا ون، کسی چیز کا آغاز ہو جانا ٹو، کسی شے کا وجود میں آ جانا تین، اور افطار آپ کرتی ہیں، ہاں روزہ کھولتی ہیں، افطار کرتی ہیں۔ What is this افطار؟ It's the same root word فاطرہ، آپ کچھ کھاتی ہیں تو روزے کی کیفیت کو توڑ دیتی ہیں۔ سو اس فاطرہ کے اندر جو چوتھا مفہوم آتا ہے وہ آتا ہے ٹو بریک سم تھنگ، کسی چیز کو توڑ دینا یا کسی چیز کو ایسے توڑنا کہ وہ نئی کیفیت میں ڈیولپ ہو جائے۔ سو بیسیکلی بڑا ڈائیورس لفظ ہے السماء منفطر جب کہا گیا۔ نمبر 1 پھٹ جانا، نمبر 2 کسی کام کا آغاز ہو جانا، نمبر 3 کسی شے کا وجود میں آ جانا، نمبر 4 کسی چیز کا ایسے ٹوٹنا کہ اس میں سے کوئی نئی چیز نکل آنا۔ So these 4 مفاہیم are actually embedded in منفطر۔ اب یہاں پر اس لفظ کو آسمان کے ساتھ لایا گیا ہے کہ جب
الساعہ قائم ہوگی، جب قیامت آئے گی، آسمان کی کیفیت منفطر کی ہوگی۔ اب آپ یہ سارے مفہوم اگر آسمان پر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک کے بعد ایک ایکسپلینیشن اس کی جو ہے وہ انفولڈ ہوتی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک ایکسپریشن ہے اور اللہ کے حکم کی اس میں آپ کو طاقت نظر آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ اب قیامت قائم ہونی ہے تو اب آسمان جو ہے وہ لیئرز کے اندر پھٹے گا، اور یعنی اس میں اب ایک نئے کام کا آغاز ہو جائے گا، ایک نیا جہان کھل جائے گا، دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہوگی، اور اب جو وجود آئے گا وہ آخرت کی زندگی کا وجود آئے گا، اور جو آسمان کے ٹوٹنے پھٹنے سے نئی کیفیت ڈیولپ ہوگی، اب وہ حساب کتاب، روز محشر، شفاعت، آذان وزن کا تولے جانا، اعمال کا تولے جانا، صراط قائم ہو جانا، لوگوں کا اہل جنت اور اہل جہنم بن جانا، these all مفاہیم are actually embedded in this one منفطر۔ اب ہمارا اگلا ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہے موازنہ۔ موازنہ مطلب کمپیریزن۔ کن دو چیزوں کا اب میں آپ کو کمپیریزن کرانے جا رہی ہوں۔ So we are doing comparison of آسمان and the heart of a believer اور heart of a human being۔ ہم دل اور آسمان کا ایک کمپیریزن کریں گے، اس لیے کریں گے کہ اگر آپ اس کو آسمان کی کیفیت کو سمجھیں تو یہ وہی آسمان ہے جس کے لیے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں آتا ہے اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ یہی امانت جو اللہ کے کلام کی تھی، یعنی اللہ کی وحی کی تھی، قرآن کی تھی، اللہ نے اس کو امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس کو اٹھائیں، وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور پہاڑ تھے یا زمین تھی یا آسمان تھے وہ قرآن کی ذمہ داری سے ڈر گئے، اشفقنا منہا، وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے سے ڈر گئے، وحملها الانسان، لیکن انسان اس حال میں تھا کہ انسان نے اس قرآن کی ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ تو یہ وہی آسمان ہے جس پر جب ذمہ داری ڈالنے کا کہا گیا تھا انسان سے پہلے تو اس نے ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہی آسمان ہوگا جب قیامت آئے گی تو اللہ ایک حکم دے گا کلمہ کن، اور اس کی دہشت سے، اس کے حکم کے جلال سے، الساعہ کے آثار نمایاں ہونے سے یہ آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیئرز میں کھل جائے گا، ایک نئی دنیا اپنی جو ہے اپنے پھٹنے کے بعد سامنے کھول دے گا۔ اس لیے کہ اب جس دنیا کی حفاظت کے لیے اس کینوپی کو بنایا گیا تھا اب وہ دنیا ہی قائم نہیں ہے، اب وہ پورا سٹیج ہی ہٹا دیا گیا، تو اب اس آسمان کی بھی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ یہ ایکسپریشن السماء منفطر بہ، اس کو پریکٹیکل نوٹ پر سمجھنے کے لیے انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے یہ موازنہ لے کر آ رہی ہوں، یہ کمپیریزن۔ جنرلی ہم اس آیت کو یا اس طرح کی آیت کو صرف یوں پڑھتے ہیں کہ جیسے ہم قیامت ہی کے منظر کو ویژولائز کرتے رہیں۔ دیٹس گڈ ٹو ویژولائز قیامت، تاکہ دل کے اوپر ایک خوف آئے، ایک ایفیکٹو خوف آئے، ایک آپ کو جو ہے وہ ایفیکٹو فیلنگز ملے۔ دیٹس گڈ ٹو ڈسکس دیز میٹرز آلسو۔ لیکن اگر آپ کمپیریزن دیکھیں تو کمپیریزن بہت خوبصورت ہے۔ آیت کے مفہوم کو اگر ہم کلوزلی سمجھیں اور اس پورے سناریو پر رکھتے ہوئے سمجھیں جس سناریو میں یہ صورت نازل کی گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نئی نئی وحی جو تھی وہ نازل کی جا رہی تھی، آپ کے چند صحابہ آپ کے فالوورز تھے، معاشرے کے اندر ایکسیپٹنس نام کی کوئی چیز تھی نہیں، سو دا کیفیت واز سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ، اور اس کیفیت کے اندر یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس میں یہ آیات اس وقت ایسے آنا یہ کئی سبق دے رہی تھی۔ تو یہ ایک انداز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت اس آسمان کی کیفیت سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آسمان پھٹتا ہے اور نئی چیز باہر آ جاتی ہے، یا جب الساعہ قائم ہوگی اور آسمان کے لیئرز کھول دیے جائیں گے، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور آخرت کی نئی دنیا باہر آئے گی، اسی طرح سے if you will compare تو اللہ نے تم کو دل بھی ایسا دیا ہے کہ جو دل اگر اس کے اوپر سے ظلمات ہٹ جائیں، اس کے اوپر سے کرکس ہٹ جائیں، تو یہ اندر سے جو دل نکلتا ہے پھر ایک پیور نئی دنیا والا دل نکلتا ہے۔ ہمارے دل کے آس پاس جو ہیں وہ پردے آ جاتے ہیں، لیئرز آ جاتی ہیں، غلاف آ جاتے ہیں،
اس لیے آتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو یہ دل کو بادلوں کی طرح، گہرے بادلوں کی طرح کور کر لیتے ہیں، دل کے گرد گیدر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آیت 18 میں قیامت کی ہولناکی کے منظر کو یہاں پکچرائز کیا گیا ہے، میں چاہ رہی ہوں آپ اسی منظر کو اپنے دل کے لینس پر فٹ کر لیں اور اس ایکسپریشن کو دل کی کیفیت کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کو سمجھیں۔ اگر یہ سمجھ لیا تو آپ کو قرآن کی آیات کے اندر گہرائی کے دروازے اور ایک کے بعد ایک لیئر ایسی نظر آئے گی کہ آپ کو واقعی لگے گا کہ قرآن حقیقتاً وہ کتاب ہے جس کی آیات کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ انسانوں کو ہمیشہ امیز کرتی رہے گی۔ احکامات نہیں بدلیں گے، ڈوز اور ڈونٹس نہیں بدلیں گے، جو شریعت ہمیں دے دی گئی ہے اوامر اور نواہی کی شکل میں وہ نہیں بدلیں گے کہ ہم کہیں کہ اب 21 سینچری میں زنا کبیرہ گناہ نہیں رہے گا، سود کبیرہ گناہ نہیں رہے گا۔ نو، دس از ناٹ ہیپننگ۔ یہ اپنی جگہ فکسڈ ہے شریعت، بٹ اس کے علاوہ جو قرآن نے ہمیں آیات دی ہیں اس کے عجائب ایسے ہیں جو آخری انسان تک کھلتے رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو اس کو کئی اینگل سے اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے، بٹ میرا فوکس اس وقت کیا ہے، السماء منفطر بہ کے ایکسپریشن کو، جو کہ آسمان کا پھٹنا ہے، میں اس کو اٹیچ کر رہی ہوں آپ کے لیے کہ جب دل کے آس پاس گناہوں کے بادل ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے چھٹنا شروع ہوتے ہیں تو اندر سے نئے دل کی دنیا نکل آتی ہے۔ اینڈ انٹرسٹنگلی، موسٹ انٹرسٹنگلی، جب میں اس طرح سے اس ایکسپریشن کو پڑھ رہی تھی اس وقت ہٹ کیا مجھے کہ آسمان 7 ہیں، دیر آر 7 ہیونس، جن کو آپ کہتے ہیں کہ السماوات 7 ہیں، جو اللہ نے سر کے اوپر 7 ہیونس بنا دی ہیں، 7 سکائز بنا دی ہیں۔ آپ انٹرسٹنگلی اگر قرآن اور احادیث کی ووکیبلری کو اکٹھا کرنا شروع کریں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، مجھے انٹرسٹنگلی 7 کیٹیگریز آف ہارٹ قرآن اور سنت کی ووکیبلری سے ملے ہیں۔ جیسے 7 آسمان ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7 اقسام کے قلوب مینشن کیے ہیں، کچھ کو قرآن میں، کچھ کو احادیث میں۔ سو میری نیکسٹ ایکسپلینیشن انشاءاللہ اب جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے اقسام القلوب، دل کی اقسام، the categories of heart۔ اسلام کے اندر آپ سٹڈی کریں، بلکہ آپ کسی بھی ریلیجن کو یا فلسفی کو سٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کے جسم میں اس کے دل کی بڑی اہمیت ہوتی، اور قرآن اور سنت نے تو دل کو بڑا پرومیننٹ پوزیشن پر رکھا ہے، کئی دفعہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ آرگن ہے، جب اس کی کیفیت بدلتی ہے تو پورے انسان کی سوچ اور جسم اور لمس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب یہ خوش ہوتا ہے پورا انسان خوش ہوتا ہے، جب یہ اداس ہوتا ہے پورا انسان اداس ہوتا ہے، جب دل پریشان ہوتا ہے پوری پریشانی انسان پر حاوی آ جاتی ہے۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اقسام القلوب کو اگر آپ قرآن اور حدیث کے حوالے سے سٹڈی کریں تو 7 کیٹیگریز میں سب سے پہلا دل آتا ہے قلب مسمع۔ مسمع مطلب وہ دل جو سنتا ہے، نصیحت سننے والا دل، قلب مسمع، نصیحت سننے والا دل نمبر 1۔ نمبر 2 قلب مظلم، جس کو آپ کہتی ہیں ڈارکنڈ ہارٹ، وہ دل جس کے آس پاس گناہوں کے بادلوں نے اس دل کو پورا انکمپس کر لیا ہے۔ قلب مظلم، ظلمات سے مظلم ہے، ڈارکنڈ ہارٹ، سیاہ دل، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ایکسپریشن کو احادیث میں منشن کیا ہے کہ گناہ ہمارے دل کے آس پاس ایک گرد، سیاہ گرد اکٹھی کر دیتے ہیں۔ پھر تیسرا ایک اور آتا ہے قلب اسود، یہ بلیکنڈ ہارٹ ہے، یہ وہ دل ہوتا ہے جس میں اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ اب دل کی سراؤنڈنگ میں بادل نہیں ہوتے گہرے گناہ کے، بلکہ دل کے اوپر ایک ایک سپاٹ گناہ کا آ جاتا ہے، اور اتنے گناہ انسان کرتا ہے کہ دل پورے کا پورا آؤٹر شیل میں بلیک ہو جاتا ہے۔ قلب اسود نمبر 3، وہ آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک بلیک سپاٹ آ جاتا ہے، پھر ایک اور گناہ کرتا ہے تو ایک اور بلیک سپاٹ آ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا پورا دل بلیک ہو جاتا ہے، بیکاز وہ گناہوں پر توبہ نہیں کرتا اور راستہ درست نہیں کرتا۔ سو قلب مسمع، نصیحت سننے والا دل، قلب مظلم، اندھیروں کے بادلوں میں جکڑا ہوا دل، قلب اسود،
blackened heart, वो जिसके ऊपर गुनाहों के धब्बे stains आ गए हैं। नंबर 4 कल्बुन मख्तूमुन, सील्ड हार्ट, वो दिल जिसको सील कर दिया गया है। और वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये दिल अल्लाह ताला सिर्फ जानता है कि किसका दिल जो है वो सील कर दिया गया है। सो फोर्थ इज कल्बुन मख्तूमुन, a sealed heart. Number 5 कल्बुन मुकफलुन, लॉक्ड हार्ट। कुरान में आता है, क्या ये अल्लाह की बात को तदब्बर के साथ नहीं लेते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या इनके दिलों के ऊपर ताले पड़ गए हैं? सो कल्बुन मुक़फ़लुन, लॉक्ड हार्ट, वो जिसके पास दिल है लेकिन वो उस दिल से सोचता नहीं, समझता नहीं, उस दिल को अपनी रूह के सेहतमंद मस्कन के तौर पर लेता नहीं। सो नंबर 5 इज कल्बुन मुक़फ़लुन, लॉक्ड हार्ट, ताला लगा हुआ दिल। नंबर 6 इज कल्बुन आमा, अंधा दिल, ब्लाइंड हार्ट, वो दिल जिसमें सही और गलत की पहचान बाकी ना रहे, इट इज कल्बुन आमा। दिस इज सिक्स्थ हार्ट जो कि ब्लाइंड हार्ट है। एंड सेवेंथ इज द बिलीवर्स हार्ट, कल्बुन सलीम, अ साउंड हार्ट, जिसको सबसे ज्यादा आसमानों पर एडमायर किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। दीज आर द 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हार्ट जो आपको कुरान और सुन्नत की टर्मिनोलॉजी में मिलते हैं। अमेजिंगली अस्समा उ मुनफतिर के साथ जब हम इस एक्सप्रेशन को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने आसमान भी साथ बनाए हैं। आखिर ये दिल है ना जिसने सहाबा का मामला बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे पर लाकर खड़ा कर दिया था। सहाबा का दिल कुरान ने ट्रांसफॉर्म कर दिया था, तो उनकी पूरी जिंदगियां बदल गई थी। ये कल्ब था ना जिसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी कल्ब पर जिब्राइल ने लाकर अल्लाह के हुक्म पर कुरान नाजिल किया था। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था। उम्मी होने के बावजूद आप कुरान का इल्म हासिल कर रहे थे और आप कुरान का इल्म आगे पहुंचा रहे थे। क्यों? आपके कल्ब को टैप कर लिया गया था, आपके कल्ब पर इसको नाजिल कर दिया गया था। तो बिल्कुल जैसे कयामत आने पर आसमान का खुल जाना अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने कहा है ना, वकाना वाअदुहु मफूला, जब कयामत आएगी आसमान फटेगा, नई दुनिया अंदर से निकलेगी, ये अल्लाह का वादा है, ये होकर रहना है। In the same way, if you will go with comparison with the heart, तो अल्लाह का वादा है इस कलाम के सामने पूरे यकीन और खुलूस के साथ जो बैठ जाता है उसका दिल खुलता है, उसको अपने दिल की नई दुनिया नजर आती है, उसको अपने दिल को कल्बे सलीम बनाने की तौफीक मिलती है। और ये दिल का बदल जाना कुरान के सामने आकर, बिल्कुल जैसे अल्लाह के हुक्म पर आसमान का फटना होगा रोजे क़यामत, इसी तरह अल्लाह के कलाम के सामने दुरुस्त नीयत के साथ आकर बैठ जाना, ये दिल के बदलने के लिए अल्लाह का वादा है। सहाबा का बदला, ताबईन का बदला, तबा ताबईन का बदला, बाद की नस्लों में मुसलमानों का बदला, बिल्कुल जैसे आसमान का अस्सा पर खुलना जमीनों आसमान की टोपोग्राफी बदल देता है। जब आसमान फट जाएंगे, जमीन शेक करेगी, तो पूरी इस दुनिया की टोपोग्राफी बदल जाएगी ना। बिल्कुल इसी तरह से जब इंसान का दिल अल्लाह के कलाम से इल्यूमिनेट होता है, मुनव्वर होता है, बदलता है, उस इंसान के रोजो शब दुनिया की टोपोग्राफी की तरह बदल जाते हैं। उसके मोहब्बत के अंदाज बदल जाते हैं, उसका लाइफस्टाइल बदल जाता है, उसका उठना बैठना बदल जाता है, उसकी लाइफ चॉइसेस बदल जाती हैं, उसकी ड्रेसिंग बदल जाती है, सब बदल जाता है। और ये हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह ने कहा है काना वाअदुहु मफऊला, ये उस रब का वादा है जो अपने वादे पूरे करके रहता है, वो अपने अहद पूरे करता है। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सूरत अल मुजम्मिल के नाजिल होते साथ ही आपने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास के लोगों में देखनी शुरू कर दी थी। सहाबा कराम की जिंदगी में वाज़ेह तब्दीलियां होने लग गई थी। आज भी आप देखें, जो मुसलमान हक को दिल से कबूल करता है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों विजिबल हो रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रही है, तब्दीली क्यों आ रही है? अंदर से दिल बदलना शुरू हो गया,
شفاف ہونا شروع ہو گیا، نیا دل اندر سے نکل آیا۔ یہ نیا دل کیسے نکلا؟ جب اس دل پر اللہ کے کلام کی بارش ہوئی، اس کلام نے دل کو رنس کر دیا، ظلمات کے بادل چھٹ گئے، اندر سے برانڈ نیو دل نکل آتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہ برانڈ نیو دل، ایلومینیٹڈ دل، شفاف دل اللہ کے ہاں قابل تعریف ہوگا۔ یہ دل پوری زندگی کی ڈیووشن کے بعد نصیب ہوتا ہے، جس کو آپ قلب سلیم میں نے رکھا ہے آخری کیٹیگری۔ قلب سلیم ایک دن میں نہیں ملتا، 2 دن میں نہیں ملتا، 10 سال میں نہیں ملتا، 20 سال میں بھی نہیں ملتا، ڈپینڈنگ اپون کس کی کتنی زندگی تھی اور اس نے اس زندگی میں ہدایت آنے کے بعد کتنا ڈیووشن کے ساتھ اس ہدایت کو اپنایا اور اس کو اپنے دل اور اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنایا۔ یہ قلب سلیم کی کیفیت انسان کو بڑی ڈیووشن کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ ریزن قرآن بتاتا ہے۔ کس کا تھا قلب سلیم جو قرآن نے منشن کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آپ ذرا آزمائشیں اٹھا کر دیکھیں۔ ابتلا ابراہیم، چھوٹی موٹی آزمائش نہیں تھی، ان پر بلاء عظیم ڈالی گئی تھی، بڑی بڑی آزمائشیں ان پر ڈالی گئیں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام سب میں پاس ہو گئے۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام تھے جن کے الفاظ قرآن میں رکھے گئے ہیں سورۃ شعراء کے اندر۔ انہوں نے کہا تھا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ اس دن مجھے رسوا نہیں کیجیے گا جس دن آپ سب انسانوں کو اٹھائیں گے، and it will be a grand 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 human gathering يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ پتہ تھا ان کو کہ اس دن نہ میرا مال کام آئے گا، نہ میرے بیٹے کام آئیں گے۔ کیا کام آئے گا؟ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، صرف اس دن اس ہارٹ کی ویلیو ہوگی جو قلب سلیم ہوگا، اور جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر پہنچ گیا، بس سمجھ لیں اس کے لیے آگے برکتیں، انعام، ریوارڈز اور اجر ہی اجر ہے۔ وہ دن جس دن کچھ فائدہ نہیں دے گا، بالکل جیسے جب الساعہ قائم ہو جائے گی اور قیامت شروع ہو جائے گی اور آسمان پھٹنا شروع ہو جائے گا، اب کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ بالکل اسی طرح سے قیامت کے دن انسان کو نہ مال فائدہ دے گا، نہ اولاد فائدہ دے گی، نہ دنیا کا سٹیٹس فائدہ دے گا، نہ دنیا کی کوئی ڈگری فائدہ دے گی، نہ دنیا کا کوئی فیم فائدہ دے گا۔ ناٹ ایون، لسن ویری کیئرفلی، یہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوں اور پھر آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ناٹ ایون اسلامک نالج بائی دا وے اس دن فائدہ دے گی اگر میرا دل قلب سلیم نہیں ہے۔ قلب سلیم کے ساتھ آپ کی اسلامک نالج اور ریلیجس نالج فائدہ مند ہو جائے گی۔ جو اللہ کے سامنے شفاف، پیور، سلامت دل لے کر پہنچے گا، اب اس انسان کے لیے آگے کے مرحلے آسان ہوں گے۔ اگر میں قرآن پڑھتی رہتی ہوں، اگر میں قرآن سنتی رہتی ہوں، لیکن مجھے قرآن کے تھرو دل کی شفافیت کی فکر نہیں ہے، اس میں غصہ بھی ہے، اس میں ریج بھی آتا ہے، اس میں تانا بھی ہے، اس میں کینہ بھی ہے، اس میں گرج بھی ہے، اس میں کسی کے لیے برے خیالات بھی ہیں، اس میں کسی کو حقیر سمجھنا بھی ہے، اس میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت غیبت کے اینگل سے اس انسان کی پرسنالٹی کو ایویلیویٹ کرنا بھی ہے، کسی سے حسد کرنا بھی ہے۔ تو قرآن ایک طرف چل رہا ہے اور دل کا گناہوں اور ظلمات میں کور ہونا دوسری طرف چل رہا ہے۔ اگر میں قرآن بھی پڑھتی ہوں اور میرا دل صاف نہیں ہے، دس از ون آف دا انڈیکیٹر میرا دل بیمار ہے۔ اور اگر دل بیمار ہے اور آپ قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کر اپنے دل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے سامنے بیٹھا ہے تو اندر سے نیا دل کیوں نہیں نکل رہا، شفافیت کیوں نہیں آ رہی، وہ نئے ہورائزن کیوں نہیں نظر آ رہے جو صحابہ کو نظر آئے تھے اور ان کی زندگیاں اپ سائڈ ڈاؤن بدل گئی تھیں۔ میں زندگی کے 10 سال قرآن پڑھتی رہوں لیکن میری پرسنالٹی پر وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہے، نہ میچورٹی آ رہی ہے، نہ حلم آ رہا ہے، نہ فار سائٹڈنس آ رہی ہے، نہ نرمی آ رہی ہے، نہ غصہ جا رہا ہے، نہ بدگمانیاں جا رہی ہیں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس میں نہ ہمارے لیے اعلیٰ ظرفی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں آ رہا۔ دس از اے سیریس میٹر ٹو تھنک۔ آپ سوچیں، مانگیں اللہ سے کہ اللہ آپ میرے دل کو شفاف کر دیں۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریکوینٹلی ایک دعا کیا کرتے تھے، پڑھیں اٹھا کر
آپ رسول اللہ کی دعاؤں کی کتابیں، مسنون کتابیں آپ کو ملے گا. آپ کی زوجہ کہتے ہیں کہ ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانسٹنٹلی مانگا کرتے تھے. کانسٹنٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو فریکوینٹلی ٹرن کرنے والے، او ٹرنر آف دا ہارٹس، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے قلب کو، میرے دل کو کس پر پلٹ دے، کس پر لیا؟ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر لیا. ایک ایکسپریشن اس کا، ایک نیریشن اس کا آتا ہے کہ اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پر لیا. تو جتنا انسان اللہ کے ساتھ اس دعا کو کانشیسلی مانگے گا، اتنا اللہ کی طرف سے آپ کو دین پر جم جانا ملے گا. دل کے اوپر سے گناہوں کے بادل چھٹیں گے، اندر سے نئی illuminated دنیا نکلے گی جتنا آپ مائنڈفل ہوں گے. ہاں ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ آپ میرے دل کو دین پر قائم کر دیں، یا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں انسانوں کے دل ہیں. وہ چاہے تو میرا دل پلٹ دے، وہ چاہے تو میرے دل کی سختی ختم کر دے، وہ چاہے تو مجھے وہ ایمان کی طاقت دے دے کہ جو کر رہی ہوں عمل اس پر جمی رہوں، جو نہیں کر رہی اس کو تھام لوں، جو غلطیاں ہیں ان کو چھوڑ دوں. جامع الترمذی میں حدیث آتی ہے جس میں الفاظ آتے ہیں، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ. اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں تمام انسانوں کے دل ہیں. ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء. وہ ان کو ٹرن کرتا رہتا ہے جیسا چاہتا ہے. اور کیسے ٹرن کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ میری چاہت دیکھتا ہے، اس چاہت کے مطابق میرے دل کو اسی طرح پلٹ دیتا ہے. اگر مجھے لگتا ہے قرآن پر عمل کرنا میرے لیے میری زندگی کے انجوائمنٹ کے سامنے ایک بیریئر ہوگا، وہ دل کو پلٹ دیتا ہے، پھر انسان کا دل نہیں چاہتا قرآن پڑھنے کا. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھے گناہوں کی زندگی کو دوبارہ مڑ کر دیکھنا بھی نہیں ہے، وہ دل کی چاہت دیکھتا ہے اور اس بندے کو اتنی نیکیوں کی اپرچونٹیز دیتا ہے کہ اس کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا. So the most important thing is، جتنا ہم اس دل کا خیر باہر لانا چاہ رہے ہیں، اتنا مجھے اپنے رب کے ساتھ دعا مانگتے میں مائنڈفل ہونا ہوگا. جتنا میں مائنڈفل ہوں گی، اتنی اللہ کی عطا ہدایت دینے کی بڑھ جائے گی. اور یہ ہوگا پھر قلب سلیم، ہیلدی ہارٹ. اللہ دیکھتا ہے دل کی چاہت اور پھر اس ہارٹ کو ہیلتھ دے دیتا ہے. اینڈ دس از اے اسپرچل ہیلتھ. یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا مومن ہے، دل کھلا ہوا ہے اور بڑا وائڈ اوپن ہے اور اس میں ایمان کی طاقت ہے، تو اب اس کے اندر کبھی بلاکیج نہیں آئے گا اس کی آرٹریز میں. ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم اسپرچولی ہیلدی ہارٹ کی بات کر رہے ہیں. فزیکل ہارٹ کے اپنے فنکشنز ہیں، اسپرچل ہارٹ کے اپنے فنکشن ہیں. اسپرچل ہارٹ کا میجر فنکشن جو آپ سمجھ آ سکتا ہے آپ کو، یو کین سے ان 4 لائنرز. 1، اسپرچولی ہیلدی ہارٹ، وہ جو اللہ کو پہچان لے، وہ جو اللہ سے محبت کرنا شروع کر دے، وہ جو اللہ کی عبادت کی لانگنگ رکھے. اینڈ دیز 3 تھنگس آر ویری مچ کنیکٹڈ. اللہ کو پہچان کر، اللہ سے محبت کر کے اللہ کی عبادت میں جھک جانا، عبادت کی لانگنگ ہو جانا، یہ اسپرچولی ہیلدی ہارٹ ہے. اینڈ نمبر 4 از، انسان پھر اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیتا ہے. جب دل کی دنیا کھل جاتی ہے اللہ کے کلام کے حکم سے، بالکل جیسے اللہ کے حکم پر قیامت کے دن آسمان کھل جائے گا. جب دل کی دنیا اللہ کے کلام سے کھلتی ہے، انسان کی اپنی مرضی پیچھے، اللہ کی مرضی سامنے ہوتی ہے. پھر میں یہ نہیں کہتی میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے ابھی نہیں کرنا، میں ابھی کر نہیں سکتی. انسان کہتا ہے بس نہیں، میرے رب نے کہا ہے، اب کوئی ڈیلینگ فیکٹر نہیں ہے، I have to listen to my رب. یہ ہے ہیلدی ہارٹ، اسپرچولی ہیلدی ہارٹ کے 4 علامات. صفات القلوب جو قرآن 2 بیان کرتا ہے. Now my next explanation is actually صفات القلوب، دل کی کوالٹیز، اور میں صرف 2 بتاؤں گی. وہ آپ کو بڑی خوبصورتی سے قرآن میں ملتی ہیں. میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بٹ میں ایک سینوپسس کرتے ہوئے انشاءاللہ یہاں سے گزرنا چاہوں گی.
صفات القلوب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو امام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن کی آیات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ صحت مند دل کی میجرلی 2 صفات ہوتی ہیں۔ صحت مند دل جو ہے وہ 2 کوالٹیز رکھتا ہے۔ ظاہر ہے جو صحت مند دل 2 کوالٹیز رکھے گا، جو بیمار دل ہوگا وہ اس کا اپوزٹ ہوگا۔ سو عربی میں کہتے ہیں نا کہ چیزوں کی حقیقت ان کے اپوزٹ سے پتہ چلتی ہے۔ آپ کو ایک دفعہ یہ پتہ چل جائے گا کہ مجھے اپنے دل کو شفاف کیسے بنانا ہے، تو پھر آپ کو آٹومیٹک پتہ چل جائے گا کہ مجھے اپنے آپ دل کو گندا ہونے سے، ظلمات کے اندر کور ہونے سے کیسے بچانا ہے۔ تو 2 فیکٹرز جو قرآن بتاتا ہے دل کی صفات کے طور پہ، نمبر 1 وہ دل ہیلدی ہے جو illuminated ہے، جس میں نور ہے، وہی کو اس نے اپنے اندر ایبزارب کر لیا ہے۔ جب گناہوں کے بادل ہٹتے ہیں نا آپ کے دل کے پاس سے، تو آپ کا دل میگنیٹ بن جاتا ہے، بٹ میگنیٹ فار اسپیسیفک تھنگ۔ یہ میگنیٹ بنتا ہے ہر اس چیز کے لیے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ پھر ذات ہی اس کی ذات سے جو چیز کنیکٹڈ ہوتی ہے، آپ کا دل اس کا میگنیٹ بن جاتا ہے۔ یہ ہے نورانی دل۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اس لیے کہ جس کا دل منور ہو جاتا ہے، جس کے دل کے اوپر سے ظلمات چھٹ جاتے ہیں، یہ دل ریسیپینٹ ہو جاتا ہے ہر اس شے کے لیے، یہ میگنیٹ ہو جاتا ہے ہر اس کیفیت کے لیے جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 صفت از نور اینڈ نمبر 2 صفت از زندگی۔ اصل میں زندہ دل وہ ہوتا ہے، اصل میں لائیو ہارٹ، لائف والا ہارٹ اس کا ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی وحی، اللہ کی محبت پینیٹریٹ کر جاتی ہے۔ اصل انرجیٹک دل وہ ہوتا ہے جس دل میں اللہ کی محبت سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے دل جس میں زندگی ہوتی ہے۔ اس کے اندر کانسٹنٹلی نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی چاہت ہوتی ہے، عبادت بہتر کرنے کی کریونگ ہوتی ہے، عبادت کی طرف لانگنگ ہوتی ہے۔ دیٹ پرسن لک فارورڈ کہ میری نماز کا ٹائم کب آئے گا، میں اچھا سا وضو کروں گی، میں جائے نماز بچھاؤں گی، میں اپنا دوپٹہ بڑا سا پہنوں گی، اینڈ دین آئی ول جسٹ اسٹارٹ مائی نماز، اور پھر میں ہر سلام کے بعد یہ پڑھوں گی، پھر میں یہ پڑھوں گی، پھر میں یہ دعا مانگوں گی۔ That's the feeling, that's the life of the heart، جس کے اندر آپ کو کانسٹنٹ نیکی کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے۔ Not just this، اسکالرس کہتے ہیں کہ جس دل کے اندر نور آ جاتا ہے اس میں کلیرٹیز آ جاتی ہیں، جس دل کو قرآن سے جڑنے کا موقع مل جاتا ہے، اس دل کو کمیونیکیشن آ جاتا ہے۔ آپ کائنات سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے آس پاس چرند پرند سے ٹو سرٹن لیول کمیونیکیٹ، مطلب یہ نہیں کہ آپ کو مجھے ان کی زبان سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، نو، دس از لائک آپ ان سے ریلیٹ کر سکتی ہیں، یو کین ٹیک دیم ایز این آیا۔ آپ اپنے آس پاس انسانوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ بہتری کی طرف آنے لگ جاتی ہیں۔ سو جو یہ صفات قلب ہیں، نور اور زندگی، اگر یہ ہمیں نصیب ہو جاتے ہیں تو بھی جو دل کی دنیا ہوتی ہے، اس کی اسپرچل انرجی حقوق اللہ کی طرف بھی دوڑتی ہے، حقوق العباد کی طرف بھی دوڑتی ہے۔ اس کا اپوزٹ وہ دل جو بیمار ہے، وہ دل جو کہ پیرالائزڈ ہے، اس میں بھی 2 چیزیں نظر آئیں گی، نور کا اپوزٹ ظلمات، اور زندگی کی اپوزٹ کمزوری اور ڈیتھ۔ ظلمات والے دل کے اندر شکوک ہوتے ہیں، پتہ نہیں اللہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میری دعا بھی قبول ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں اسلام ٹھیک بھی کہتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ جو احکامات آئے ہیں مولوی صحیح بھی بتاتے ہیں کہ نہیں۔ کانسٹنٹ سفرنگز، کانسٹنٹ ڈاؤٹس، بلرڈ ریالٹیز، کنفیوژنز، پریشانیاں، ایمبیگوٹیز۔ غیب کے معاملے میں پتہ نہیں مرنے کے بعد سچ مچ قبر میں اٹھا کر سوال کرتے بھی ہیں کہ نہیں۔ کانسٹنٹلی اللہ اور اللہ کی کتاب اور اللہ کی دی ہوئی وحی کے بارے میں انشورٹی جب آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ظلمات بھی ہیں، آٹومیٹیکلی عمل کی کمزوری بھی آ جاتی ہے، آٹومیٹیکلی حقوق اللہ نبھائے نہیں جاتے، آٹومیٹیکلی لوگوں کے ساتھ تعلقات بگڑنے لگ جاتے ہیں۔ سو ایک بیمار دل انسان کا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ باہر زندگی میں اس کی عبادت ٹھیک نہیں ہوتی، لوگوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم انسٹیٹیوشن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں،
ہم قرآن کلاسز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ دو فیکٹرز ہماری زندگیوں میں پرومیننٹ ہوتے ہیں. ایون دا پیپل دوز آر اٹیچڈ ود قرآنک کلاسز، کبھی کبھی ان کی نمازیں بھی مارا ماری کی ہوتی ہیں، سکون سے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں. میں نے کئی دفعہ سورت مزمل میں اس بات کو ڈیفائن کیا کہ سکون کی نماز از ناٹ جسٹ اباؤٹ 1 گھنٹے کی نماز، اٹس اباؤٹ 10 منٹ کی نماز بھی ہو، لیکن ایک پر وقار گریسفل طریقے سے، گریس اینڈ گرٹ کے ساتھ ادا کی جائے تو وہ بندے کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو. آپ کے اندر وہ گریس آتی ہے. اگر میں قرآن سے جڑی ہوئی ہوں اور میں کورسز پر کورسز اور والنٹیئرز اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہی ہوں اور والنٹیرلی میں بہت سے کاموں کو دین کے انجام دے رہی ہوں، بٹ میں جب نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہوں تو میں 3 منٹ میں نماز ختم کرتی ہوں. نماز میں ڈنڈی مارتی ہوں، رکوع سجدے میں ڈنڈی مارتی ہوں. پھر میں جب اپنے گھر میں آتی ہوں تو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی ہوں، بیکاز میں جہاں گئی تھی اس گیدرنگ میں مسکرا کے میرے جاز تھک گئے ہیں. اینڈ ناؤ آئی ہیو نو انرجی ٹو گیو اے اسمائل ٹو مائی اون فیملی ممبرس. اس کا مطلب ہے دل ابھی بیمار ہے بیمار. ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے بیکاز یو آر کنیکٹڈ ود قرآن. آپ اس قرآن کے سامنے جا کر بیٹھ گئی ہیں، بٹ انڈیکیٹرز تو قرآن دے گا نا. آپ قرآن کے سامنے بیٹھیں گی، ہمیں آئینہ دکھا دیتا ہے. ہم اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، یہ ہماری حقیقت ہمیں دکھا دیتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو انسان جتنا اللہ رب العزت کے کلام سے جڑتا ہے اس کی ایمبیگیوٹیز ختم ہوتی ہیں، اس کو چیزیں پرائرٹائز کرنا آتی ہیں، اس کے دل کی دنیا اس کے سامنے آبویس ہو جاتی ہے. ایک نئی دنیا جنم لیتی ہے. جب بھی میں نے آپ کو فاتر کے میننگز شروع میں ہی بتا دیے تھے. کلاسیکل اسکالرس تو سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا کے بارے میں شیور ہو. مجھے شیورٹی ہے کہ کینسر کا علاج آ گیا، مجھے شیورٹی ہے کہ بی پی کی میڈیسن کھاؤں گی تو بی پی کنٹرول میں رہے گا، مجھے شیورٹی ہے کہ اگر ڈائبٹیز ہو جاتی ہے اور میں یہ میڈیسن کھاتی ہوں یا یہ انجیکشن لگاتی ہوں تو میری ڈائبٹیز جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی. یو ہیو شیورٹی اباؤٹ آل دیز اسٹف، بٹ یو آر ناٹ شیور اباؤٹ دا ٹیچنگز آف یور رب. اس نے جو شریعت دی ہے، یو آر اسٹل ناٹ شیور. یو آر اسٹل ناٹ شیور کہ اس کے ڈوز اور ڈونٹس جو ہیں وہ کتنے پاورفل ہیں. اف یو آر اسٹل ناٹ شیور، اس کا مطلب ہے دل ابھی بھی گناہوں کے بادلوں میں لپٹا ہوا ہے. کلاسیکل اسکالر سمجھاتے تھے کہ جس کو اللہ کی ریالٹی سمجھ نہ آئے وہ چاہے مخلوقات کی فائن ڈیٹیلز میں بھی چلا جائے، وہ کبھی کسی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اگر کوئی رب پر فوکس نہیں کر سکتا جو کہ اصل ریالٹی ہے تو انسان اصل میں اندھا ہے. چاہے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، مجھے کائنات کے رنگ نظر آئیں، لیکن مجھے اپنے آس پاس اپنے رب کی بکھری ہوئی آیات اور قرآن کے رنگ نظر نہ آئیں. آئی ایم اے بلائنڈ پرسن. پڑھیں قرآن، پڑھیں سورت حج، نکالیں آیت 46. کیا کہتا ہے قرآن؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ان کی آنکھیں نہیں اندھی ہیں، آنکھوں سے تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ان کے دل اندھے ہیں. تو ایمبیگیوٹیز ہیں اسلام کے بارے میں، بلائنڈنس ہے اسلام کے بارے میں، سنتے نہیں ہیں اسلام کی بات کو. نماز کوئی نہیں پڑھتا، کوئی سود نہیں چھوڑتا، کوئی رشوت نہیں چھوڑتا، کوئی حق مارنا نہیں چھوڑتا، کوئی غصہ نہیں چھوڑتا، کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا، کوئی غیبت نہیں چھوڑتا. These are the ambiguities. آپ کے نہیں ایمبیگیوٹیز نہیں ہیں، مجھے پتا ہے غیبت کرنے کی وجہ سے بہت سخت سزا ہوتی ہے، اٹس اے کبیرہ گناہ. بٹ کیا صرف پتا ہونا از pretty enough؟ یا مجھے اپنے آپ کو اس کے اکارڈنگلی عمل پر بھی دوڑانا ہے؟ انسان اپنی ایگزسٹنس کی ریالٹی سے اگر بلائنڈ ہے then it's a true blindness. انسان اگر آخرت کی حقیقت سے بلائنڈ ہے، اگر مجھے فکر نہیں ہے کہ موت کا دروازہ کس وقت میرے قدم کو اس میں لے جائے، میرا کون سا قدم موت کے دروازے میں مجھے لے جائے، اس کا مطلب ہے میں آخرت کی ریالٹی سے غافل ہوں. اگر ایسا ہے تو میرے آخرت کے بارے میں کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی فلسفی ہو، وہ کلیئر کریڈ نہیں ہو سکتی. میں اندھی ہوں گی دنیا میں، اور جو اس دنیا کے اندر آنکھوں والے ہوں گے لیکن انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنی اس بصارت کو اٹیچ نہیں کیا ہوگا قرآن کی آیات کے مفہوم کے مطابق، قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھایا جائے گا اور وہ اللہ سے بندہ کہے گا اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا اس لیے کہ تو نے دنیا میں میرے کلام سے ٹرو بلائنڈنس اڈاپٹ کر کے رکھی تھی.
تو دل پر قرآن کی بارش اگر اثر کرتی ہے، انسان کے دل سے گناہوں کے بادل چھٹتے ہیں. دل سے چھٹیں گے، زندگی سے چھٹیں گے. آپ پھر دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں دیکھتے. آپ یہ نہیں کہتے کہ چلو آج کر لیتی ہوں، پھر 3 مہینے تک نہیں کروں گی. چلو آج غلط کام کر لیتی ہوں، اگلے سال تک نہیں کروں گی. It's not like this. جب قرآن برسے گا، جب اللہ کا حکم اس دل تک پہنچے گا، آپ کو آخرت کی فیل آئے گی، آپ کو احساس ذمہ داری آئے گا. آپ کے دل کے اندر جو روح ہے اس کی وائرنگ آپ کے اللہ کے کلام سے کنیکٹ ہو جائے گی، نور آ جائے گا، اس دل کو روشنی مل جائے گی. اور اگر یہ سب نہیں ہوتا تو آپ کے دل کے گرد گہرے بادل ہوں گے، ظلمات ہوں گے. اور جب آپ کا دل ان ظلمات میں گھرا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انگزائٹیز کا شکار ہوتے ہیں آپ. میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ اصول واضح ہے، بیکاز اسلام کانسیپچول ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے کانسیپٹ درست کرنے ہیں. اور کانسیپٹ درست کرنے کے لیے انسان کو بہت سے مقامات پر اپنے آپ کو غلط ایڈمٹ کرنا ہوتا ہے جہاں وہ غلط ہوتا ہے. جب ظلمات ہوں گے دل کے آس پاس، جب منفطر کی کیٹیگری میں دل نہیں آئے گا تو انگزائٹیز اس دل کے اندر بھر جائیں گی، بیکاز چوک ہو رہا ہے دل آپ کا، اندر روح چوک ہو رہی ہے اسپرچولی آپ کی، اس کو سانس لینے کا موقع نہیں مل رہا، تو وہ گھبرائے گی اور پریشان ہوگی. اور اگر روح پیرالائزڈ ہو جاتی ہے تو پھر دل سخت ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر باہر کی دنیا سے کوئی خوشی، اندر خوشی پینیٹریٹ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اصول واضح ہے. جگہ چھوٹی سی دل کی ہو یا جگہ اتنی بڑی اس دنیا کی ہو، جو جگہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوگی، اس کائنات کا پورا ویسل ہو یا میرے دل کا ویسل ہو، جب تک یہ ویسلز اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گے. اب ذرا ویژولائز کر لیں کون کون سے ویسلز اس دنیا میں اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں. آپ کی ساری ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے ہیں. اسٹارٹ ویژولائزنگ. شاپنگ مالز، بازار، نائٹ کلبز، شاید ہو سکتا ہے کسی کا گھر، ہو سکتا ہے معاشرہ، ہو سکتا ہے انسان کا دل. اینی تھنگ. اگر یہ جگہیں اللہ کے ذکر سے خالی ہیں، اگر یہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اب یہ جگہیں ظلمات کا گھر بن جائیں گی. اب ان گھروں میں گناہوں کے اندھیرے ہوں گے. یہ گناہوں کے اندھیرے، گناہوں کے بادل دل کو ریپ کر لیں گے اور شفاف دل کو بالکل کور کر کے اس کو چوک کر دیں گے. یہی دل ہوگا اللہ کا کلام سنے گا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا، گناہوں میں انوالو تھا، کبیرہ گناہوں میں انوالو تھا، بٹ کہیں سے اللہ کے بندے کو قرآن کی پکار آ گئی. اور جیسے ہی کہیں سے قرآن کی پکار آئی، اس پکار نے بادلوں کو ہٹانا شروع کر دیا. جیسے ہی دل کے گرد سے یہ بادل تھوڑے تھوڑے چھٹنا شروع ہوتے ہیں، امیڈیٹلی، میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں اینڈ یو ول ایڈمٹ دس، آپ کی امیڈیٹلی انگزائٹیز کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اللہ کا ذکر پینیٹریٹ کر رہا ہے، سکینت اندر جا رہی ہے، سکون پینیٹریٹ کر رہا ہے، اللہ کی محبت اندر جا رہی ہے، رحم اندر جا رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے اس دل کو قرار نہ آئے، انگزائٹیز دور نہ ہو؟ یقین رکھیں، پڑھیں آیت نمبر 18 سورت المزمل کی، وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. یہ تو وہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنا ہے. اللہ کا وعدہ ہے. برسائیں قرآن دل کے اوپر، یہ آپ کے دل کی انگزائٹیز کو دور کرے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کے سامنے بیٹھیں اور پرسکون نہ ہو، شکر گزار نہ ہو؟ اور یہ سکون جو قرآن سے ملتا ہے، ہم گواہ ہیں سب اس بات کے، ہم میں سے ایک ایک اس بات کا گواہ ہے، یہ سکون ہمیں کہیں اور نہیں ملتا. اللہ کی محبت کے ساتھ یہ سکون اٹیچ ہے. امام ابن القیم اپنی کتاب میں اتنا حیرت کے ساتھ ایک سوال لکھتے ہیں، اور وہ سوال ہم سب کے لیے بھی ہے، خاص طور پہ ہم جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے لیے یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے، باقی مسلمانوں کو اور باقی انسانوں کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا وَمَنْ أَعْجَبَ عَجَب، فرام دا اسٹرینجسٹ تھنگس، ایک چیز یہ ہے
ان تذوق العذاب عند تعلق القلب بغیرہ ثم لا تہرب منہ الی نعیم الاقدار وانابۃ الیہ. اتنی پیاری بات انہوں نے کہی. کہتے ہیں بعض عربی کے جملوں کو نا اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کو میرا بالکل دل نہیں چاہتا ہے لیکن کرنا پڑتا ہے جسٹ ٹو گیو یو اے فیلر. کہتے ہیں کہ کتنی اسٹرینج بات ہے کہ انسان کسی اور شے سے دل کو اٹیچ کرتا ہے اللہ کے علاوہ اور وہ شے اس کو کانسٹینٹلی ٹارچر کرتی ہے بجائے اس کے کہ پھر انسان اس چیز سے دور بھاگے, ان ٹارچرس فیلنگ سے دور بھاگے. انسان وہیں کھڑا رہ جاتا ہے, اسی چیز کو پکڑے رہتا ہے, اس قرار کی طرف نہیں آتا, اس انابت اور سکون کی طرف نہیں آتا جو اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہر محبت رب کی محبت میں ہی ہمیں بڑھاتی ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا, یہ اس دنیا کا پرنسپل ہے. جس چیز سے آپ اللہ کی خاطر محبت کریں گی وہ آپ کو اللہ کی محبت میں ہی اصل میں بڑھا رہا ہوتا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب محبتیں اللہ کے ساتھ دنیا کی آپ ٹائی نہیں کریں گے, وہی محبتیں آپ کو رلائیں گی, ستائیں گی, دل دکھائیں گی, بے وفائی کر جائیں گی, کبھی سکون نہیں دیں گی. آپ ان ساری محبتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں, اس کی مرضی اور اس کی گائیڈ لائن پر ان محبتوں کو لے کر چلنا شروع کریں. یہی محبتیں جو آپ کو رلا رہی تھیں کہ آپ کی اسٹرینتھ بن جائیں گی. یہ وہ دل کی دنیا ہے جس کے اندر کائنات سے بڑھ کر کائنات موجود ہے. دنیا کائنات ایکسپلور کرنے پر اس وقت کتنا ریسورس اور کتنا پیسہ لگا رہی ہے. آپ اور میں اپنے اپنے دلوں کو ایکسپلور کریں, اپنے اپنے دل کی کائنات کو جاننا تو شروع کریں. کوئی پیسہ نہیں لگتا, بیٹھ جائیں قرآن کے سامنے. یہ قرآن ہوگا آپ کے دل کی دنیا کو آپ کے سامنے ایسا کھولے گا کہ آپ کے لیے نہ صرف رب کی محبت پریکٹیکل ہو جائے گی, آپ اپنے آس پاس اوروں سے بھی محبت کریں گی اور وہ سب محبتیں بھی رب کی محبت کے شیڈ میں آ جائیں گی. لیکن اس کے لیے آپ کا اور میرا پوری انشراح کے ساتھ, سنسیریٹی اور خلوص کے ساتھ قرآن کے سامنے بیٹھنا اشد ضروری ہے. ورنہ ہم سب جانتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں پر خیر کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. جس محفل میں اللہ کو مینشن نہ کیا جائے, آپ دیکھ لیں اس محفل کا حشر کیا ہوتا ہے. گوسپس ہو رہے ہیں, نافرمانی کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ کی, اور غیبتیں ہو رہی ہیں, اور جھوٹ ہو رہا ہے, اور طنز ہو رہا ہے, اور مذاق ہو رہا ہے, اور ریڈیکیول کیا جا رہا ہے, اور کسی کو گھٹیا سمجھا جا رہا ہے, کسی کو کمتر سمجھا جا رہا ہے. کوئی جو ہے وہ ریا کا شکار ہو رہا ہے, شو آف کر رہا ہے, and being talked about for hours and hours. اس طرح کی محفل میں سے آپ اٹھ کر جائیں, you will have a heaviness in your heart. جب ہم دنیا کی اس طرح کی محفلوں میں جاتے ہیں جہاں پر صرف دنیا 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 اور دنیا کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک کانسٹنٹ ہیوینس آ جاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ کسی چھوٹی سی محفل میں گئے, 3-4 لوگ بیٹھے ہیں اور اللہ کے ذکر سے, اللہ کی بات سے خود کو انرجائز کر رہے ہیں, صرف اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. جو پرسکون فیلنگز, جو سکینت آپ کو اس مقام پر آتی ہے وہ دنیا کی کسی محفل میں نہیں آتی, وہ دنیا کی کسی گیدرنگ میں نہیں آتی, وہ دنیا کی کسی محبت میں نہیں آ سکتی. اپنی محبتوں کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لیں, آپ کے دل کی دنیا آپ کو ایک نئی کائنات دکھانی شروع کر دے گی. You will experience miracles daily. My next explanation is مقام انابت. مقام انابت مطلب عاجزی, جھک جانے والا مقام جس میں دل اللہ کے سامنے جھک جائے. اللہ آسمان کو حکم دے گا, آسمان پھٹ جائے گا, کوئی ڈیلی ڈیلی نہیں کرے گا, توأن و کرہن آسمان اللہ کے حکم کو مانے گا. جب میں قرآن کے سامنے بیٹھوں تو مقام انابت مجھے کیسے ملے گا کہ میں جو سنوں اس پر عمل کروں, ادھر رب کا حکم آئے اور ادھر میں سمعنا و اطعنا کی تصویر بن جاؤں. دیکھیں, دین کی طرف آنا پہلا سٹیپ ہے اور ہم سب الحمدللہ اس پہلے سٹیپ پر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو مقام انابت ہے اس کے لیے ہم سب کو ایکسٹرا آرڈنری کوشش کرنی ہوتی ہے. یہ سٹیشن اچیو کرنے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے.
یہ وہ اسٹیشن ہوتا ہے مومن کی زندگی میں جہاں دین، قرآن، اللہ کی محبت سورس آف پیس بن جاتے ہیں. جب انسان کا دھیان اللہ کے کلام سے اپنے دل کی کیفیت پر جانے لگ جاتا ہے، جب اس کو یقین آ جاتا ہے کہ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، لیکن اگر دل کی کیفیت الگ چل رہی ہے اور قرآن کا علم الگ چل رہا ہے تو یاد رکھیں پھر اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنا بھی ہو سکتا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہو، نماز پڑھنا بھی بوجھ لگ رہا ہو، نماز پڑھنا بھی مشکل لگ رہا ہو. ایسا ہوتا ہے، اکثر لوگ ریلیجس ہوتے ہیں لیکن ان سے نمازوں کے لیے نہیں اٹھا جاتا، یا اٹھتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں. آخر منافقین کا معاملہ کیا تھا؟ جب وہ آتے تھے قاموا کسالا، کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے بٹ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، دل نہیں چاہتا تھا، ٹکر مارتے تھے، بس ایک سپرفیشل نماز پڑھتے تھے. تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں مقام انابت مل جائے؟ کیا کریں کہ اسٹیشن مل جائے یہ سکون کا کہ جب ہمیں اللہ کے دین کے سامنے بیٹھ کر دل کی دنیا کا سامنے باہر آنا ایک نئے ٹرانسفارمیشن ٹائم کے اندر نظر آ جائے. سمپل چیز ہے، جب ہم دین کو کچھ دیں گے تو ان ریٹرن دین مجھے سکون دے گا. آپ کو محبت دینی ہوتی ہے تو محبت ریسیو کرنے کی پوزیشن پر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم میں سے آج کل اکثریت اپنے رشتوں سے اس لیے نالاں رہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں وہ دے محبت ہمیں تو میں ریٹرن میں محبت دوں گی. ہم میں سے ہر کوئی سامنے والے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، وہ محبت دے گا تو ریٹرن میں بھی محبت دوں گی، میں خود ہی ریسیپروکیٹ کروں گی. نہیں، آپ بارش کا پہلا قطرہ کیوں نہ بن جائیں، آپ محبت دینے والے اینڈ پر کیوں نہ آ جائیں، آپ عزت دینے والے اینڈ پر کیوں نہ آ جائیں، آپ درگزر کرنے والے اینڈ پر کیوں نہ آ جائیں. سیم از دا کیس ود دس دین. آپ کو دین سے سکون چاہیے، آپ کو دین سے ٹرانکولیٹی اور سکینت چاہیے، آپ کو دل کا قرار چاہیے، آپ کو برکت چاہیے. Give something to deen. When you will give something important to deen, deen will definitely give back to you the sukoon which is unparalleled to any nemat of this world. اللہ آپ کی انابت کو بھی بڑھائے گا، اللہ آپ کے سکون کو بھی بڑھائے گا، اور اللہ اپنے سارے وعدے قبولیت کی طرف بھی لے کر جائے گا. ایک سمپل پریکٹیکل بات میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ہم سب قرآن پڑھتے ہیں اور الحمدللہ ہم پچھلے ریگولر 26 دن سے یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ یقیناً اس کلاس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے بہت سی بہنیں کہیں اور بھی قرآن پڑھ رہی ہوں، بٹ کم سے کم میں اس وقت آپ کے ساتھ فرام لاسٹ 26 days کنزیکٹیولی بیٹھی ہوئی ہوں اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن سمجھ رہے ہیں اور قرآن کو قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنا اللہ کا کلام سن کر ہمیں رونا آتا ہے. میرا رونا ایز کمپیئر ٹو میرے نوٹس بنا رہی ہوں گی نا آپ سب بھی، جتنی تیزی سے آپ کے نوٹس بنتے ہیں اتنی تیزی سے اللہ کا کلام سن کر رونا آتا ہے. نوٹس تو بنتے جاتے ہیں اور ہم سنتے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں. کتنی مرتبہ اللہ کا کلام سنتے ہوئے اٹس لائک میرا دل پھٹ جائے گا. السماء منفطر بہ، اللہ کا حکم آیا اور آسمان پھٹ گیا. اللہ کا کلام میرے دل پر برس رہا ہے اور میں رو نہیں رہی. مجھے اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندگی نہیں ہو رہی. مجھے اپنی پیچھے کی زندگی دیکھ کر یہ احساس ندامت پرک نہیں کر رہا کہ میں نے کتنا وقت ضائع کر دیا. کتنا دل پھٹتا ہے اللہ کے کلام کو سن کر، کتنا ذمہ داری کے احساس سے آنسو بہتے ہیں. اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں ذمہ داری محسوس کر رہی ہوں بٹ آئی ڈونٹ ہیو دس پاور. کتنا روتے ہیں اللہ کے سامنے، کتنا گڑ گڑاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے دعوے اپنے ہاتھوں سے ہم نوٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی اندازہ کرتے ہیں کہ یہ علم ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے؟ کیا تقاضا ہے اس علم کا؟ کیا ڈیمانڈ ہے اس قرآن کی؟ سوچیں، سورۃ مزمل ارلی سورہ ہے اور اس موقع پر اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. اینڈ یو کین فیل دا ہیوینس آف دا ورڈنگس. یہ انالوجیز، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپریشن دل کے ساتھ اٹیچ کر کے بتایا ہے، ہیوی کانسیپٹ صحابہ کو دے دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام کے سامنے رکھ دیا گیا. کیوں؟ تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ اس کلام کے تقاضے بڑے ہیں. ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی میں بیٹھ کے بس ہر وقت سر جھومتا رہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا پوائنٹ ہے، بس دیٹس اٹ. محنت نہیں کرنی، عمل نہیں کرنا، کچھ اپنانا نہیں ہے اس کلام میں سے، کچھ ٹرانسفارمیشن نہیں لانی، کچھ دل کے آس پاس سے گناہوں کے بادل نہیں ہٹانے. ان صحابہ کو بھی اس کے تقاضوں کی اہمیت بتانے کے لیے اتنے ہیوی ورڈز دے دیے گئے کہ دیکھو قربانیاں دینی ہوں گی اگر دل کی شفافیت چاہیے. اس کی بات سن کر ٹرانسفارم ہو جانے کی ضرورت ہوگی. اگر رب کے وعدے سچے ہوتے ہوئے چاہیے تو اللہ کو ہمارے دعوے نہیں، عمل درکار ہے. اللہ کو ہمارے جذبات کی تقریر نہیں چاہیے، میری بھی تقریر نہیں چاہیے اللہ کو. اللہ کو میرا عمل چاہیے، اللہ کو میرے محبت کے قدم درکار ہیں. صرف ہم نے علم حاصل کر کے علم کو جمع نہیں کرنا، اس کے مطابق کردار اور عمل اپنانے ہیں. اس کو آگے پہنچانا فرض نہیں ہوتا، اس کو روح اور قلب اور جسم اور اخلاق اور زبان اور ذہن کا حصہ بنانا is the obligation. کر لیا یہ؟ پوچھیں خود سے. یہ کام کرنے کے لیے مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، خواہشات کو کسی کونے میں بند کرنا پڑتا ہے، نفس کو لگام ڈالنی پڑتی ہے، زبان کو ہر دن تھام کر رکھنا پڑتا ہے. محنت کے ساتھ غصے کو تھامتے ہوئے کردار میں نرمی اور شگفتگی لانی ہوتی ہے. جب اتنا دیتے ہیں اب دل نرم پڑتا ہے، اب سکون آتا ہے، اب کلام سنتے ہیں تو آنسو بہتے ہیں، اب رب کی محبت اندر پینیٹریٹ کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اب اس کے وعدوں پر یقین آنے لگ جاتا ہے. اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر بندہ مومن اس کے راستے پر، اس کے میدان میں دوڑتا ہے. ظاہر دل کو زندگی مل جائے گی تو ایکٹیویٹی آ جائے گی نا. جتنی آپ کی صحت ہوگی اتنی ایکٹیو آپ کی لائف سٹائل ہوگا. جتنا آپ کے دل کو زندگی ملے گی، نور ملے گا، آپ کا لائف سٹائل اللہ کی رضا کے مطابق بدلنا شروع ہو جائے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ ہم نمازوں میں کھڑے ہوں گے، نماز بے حیائی سے اور فحش سے نہیں روکے گی. ہم نمازیں پڑھیں گے لیکن ادھر نماز پڑھیں گے، ادھر جا کر کوئی غلط کام کر لیں گے، رشوت کھا لیں گے، سود میں انوالو ہو جائیں گے، کسی کا حق مار لیں گے، کسی کے ساتھ زیادتیاں کریں گے، کسی کو ڈی گریڈ کرتے جائیں گے. ایک طرف نمازیں ہوں گی. امام ابن القیم اپنی کتاب میں یہ کیفیت لکھتے ہیں ایک بندے کی، ایک غلام کی، جو کھڑا ہوتا ہے نماز میں بٹ اللہ کو نہیں پا پاتا. اذا دخل عبد فی الصلاۃ ثم التفت، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دل دماغ دنیا میں ہی انوالو رہتا ہے. تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ سچ اے بیوٹیفل تھنگ. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ جب بندے کا دل نماز میں نہیں لگتا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یا عبدی الی این، اے میرے بندے کہاں جا رہے ہو؟ الی خیر منی، کیا مجھ سے بہتر بھی کوئی جگہ ہے؟ کیا مجھ سے بہتر تم کو کوئی مل گیا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے زیادہ اٹینشن چاہتا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے زیادہ سکون دیتا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے زیادہ تمہارے دل کو قرار عطا فرماتا ہے؟ جب نماز میں کھڑے ہوں تو اپنے قلب کی کیفیت چیک کیجیے گا. کیا کیفیت لے کر اس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کی ایکنالجمنٹ ہے بھی یا نہیں؟ یا یہ جملہ یاد کر لیجیے گا، جب ہم اللہ کی طرف فوکسڈ نہیں ہوتے نماز میں، اللہ کہتا ہے یا عبدی الی این، کہاں جا رہے ہو؟ الی خیر منی، مجھ سے بہتر جگہ ہے کہیں دنیا، یہاں کی ایکٹیویٹیز زیادہ اٹریکٹیو ہیں. تو اللہ کی ایکنالجمنٹ. ہمارا حال یہ ہے کئی سیلز لگتی ہیں اور کئی گھنٹے ہم سٹورز کے باہر کھڑے رہتے ہیں، اور ذرا نماز میں ہمارا کھڑا ہونا دیکھ لیں، 1.5 منٹ سے 2 منٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے تھک گئے، اب آدھے گھنٹے کا بریک. جبکہ اپنی پسند کے سٹور پر جائیں تو 4 گھنٹے لوگ کیوں میں کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. جب نیا آئی فون لانچ ہو رہا ہوتا ہے تو یو ایس کے اندر جو سٹورز کے باہر حالت ہوتی ہے، ایپل سٹور کے باہر لوگ پوری رات کھڑے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہماری یہ پروڈکٹ ہمارے ہاتھ میں آئے گی تو ہمیں خوشی دے گی.
کیا ہمیں یقین ہوتا ہے جب میں نماز پڑھ کر فارغ ہوں گی یہ نماز کا پڑھنا مجھے خوشی دے گا؟ مگر آپ شیطان کے حملے تو چیک کریں. شیطان ہماری کمزوریوں سے کھیلتا ہے. شیطان ہماری انسیکیورٹیز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور پھر یہ کر کے ہمیں اللہ کے وعدوں سے دور کرتا ہے. پوری دنیا مارکیٹنگ اسی بیسس پر چلا رہی ہے، ایکسپلائٹنگ پیپل ان دیئر انسیکیورٹیز. آپ کی لکس اچھی نہیں ہے، چلیں ہم آپ کو بی بی کریم دیتے ہیں. ابھی آپ کا کمپلیکشن ٹھیک نہیں ہے، چلیں آئیں آپ کو ہم یہ والا فیشیل کرواتے ہیں. پوری مارکیٹنگ ورلڈ از ایکسپلائٹنگ دا انسیکیورٹی آف دا پیپل. اور ایسے پروڈکٹس لائیں گے اور ایسے ایڈورٹیزمنٹ بنائیں گے. ایک پروڈکٹ، ایک اتنی سی بوتل ہوگی، میزریبل انسان ہوگا، وہ بوتل استعمال کر لے گا، اس کے بعد وہ انسان دنیا کا سب سے لکیسٹ انسان بن جائے گا. یہی دکھاتے ہیں نا. قرآن آپ کو اور مجھے ہماری انسیکیورٹیز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے نہیں بلاتا. قرآن کہتا ہے ادھر سکون ہے، میں ایکسپلائٹ نہیں کروں گا تمہیں، میں تمہیں تمہارے ہی اندر سے ریفائن کر کے اٹھاؤں گا، تمہارے ہی قلب کو زندگی دے دوں گا، تمہارے ہی قلب کو زندہ کر کے ایکٹیو کر دوں گا. سورس آف ہیپینس دنیا میں نہیں ہے، لیکن جو لوگ دنیا کی چیزوں میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ کافی نہیں ہوتا. اور اللہ نے قرآن میں سوال کیا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہم اس کیفیت میں نہیں آنا چاہتے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے راضی نہیں ہونا. اللہ سے راضی ہونا ہے تو اس کی لیجسلیشنز پر راضی ہو جائیں، اس کی دین کی لگائی ہوئی ریسٹرکشنز کو اپنے فائدے کی چیز سمجھیں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے صرف اس میں میرا فائدہ ہے. اپنی ساری محبت اس کے لیے خالص کر لیں، اپنی ساری محبتوں کو اس کے ساتھ اس کے سائے میں لا کر اٹیچ کر لیں. فائنل ایکسپلینیشن آف ٹوڈیز ٹاپک، المعنی المختفی لرقۃ القلب. So final topic is رقۃ القلب, softness of the heart. ہم سب کو یہ نرمی چاہیے and it should be our desperation. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت مزمل نازل ہوئی ہے اور پہلی وحی جب آپ پر غار حرا میں سورت علق کی شکل میں آئی ہے، آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 ایئرس تھی. 40 سال کی زندگی میں آپ کو نبوت ملی ہے. دس از اے پیٹرن جو تمام انبیاء نے فالو کیا ہے. دا ایئر 40 جو آپ کے 40 سے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، یہ ہر انسان کی زندگی کا کلائمیکس ہوتا ہے. آپ اپنی زندگی کے کلائمیکس پر ہوتے ہیں، فرام یور ای کیو، آئی کیو، فرام یور مینٹل کیپیسٹیز، فرام یور 5 سینسز، فرام یور کامن سینس، فرام یور آل کیپیسٹی لیولز، آپ اپنے ہائی پر ہوتے ہیں. اللہ آپ کو کلائمیکس دیتا ہے. اس کے بعد آپ کا وقت کے ساتھ ساتھ جب اللہ چاہتا ہے ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے. سو جتنے انبیاء کو پروفٹ ہوڈ ملی ہے ایٹ دا ایج آف 40 ملی ہے، اور پھر یہ ان کے 10-15 سال جو آگے کے گزرے ہیں موسٹ پروڈکٹیو سال ہوتے تھے تمام انبیاء کی زندگیوں کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی تھی، آپ وہی آنے سے پہلے سے غار حرا میں جا کے کانٹمپلیشن کرنے لگ گئے تھے. اللہ کی بنائی ہوئی زندگی کے میننگز تلاش کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے. دیکھیں زیادہ تر ہمارا حال پتہ کیا ہوتا ہے، ہم قرآن کے سامنے کب آتے ہیں؟ جب ہمیں ٹھوکر لگتی ہے. ٹھوکر لگتی ہے، کچھ ہاتھ سے جاتا ہے، کچھ زندگی بدلتی ہے، کوئی نعمت چھنتی ہے، کوئی اپنے منہ پر تماچے مارتے ہیں، تو قرآن یاد آتا ہے، تو اللہ یاد آتا ہے، تو نماز کی طرف جھکتے ہیں، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. کچھ ہمارے ساتھ مشکل ہوتا ہے، کچھ ٹھوکر لگتی ہے تو رب یاد آتا ہے. Think about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. At the age of 40, keeping his سیرہ in our minds. کیا آپ کے کوئی میرٹل ایشوز چل رہے تھے جب آپ غار حرا میں کانٹمپلیشن کے لیے جاتے تھے؟ ہماری تو جب تک شوہر سے لڑائی نہ ہو جائے اس وقت تک جائے نماز پر ہمیں رونا نہیں آتا ہے. مشکل سے جائے نماز بچتی ہے اگر سب حالات اچھے چل رہے ہوں تو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی میرٹل ایشوز نہیں چل رہے تھے. He had the wonderful wife, مزاج شناس بیوی تھی ان کی، loving wife, caring wife. A beautiful happy marriage تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کوئی اکنامک پرابلمس تھے آپ کے پاس؟ ایبسلیوٹلی بالکل بھی نہیں. حضرت ختیجہ کے نکاح کے بعد سے آپ کا معاملہ اتنا ہو گیا تھا کہ آپ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو اپلفٹ کرنے لگ گئے تھے. کیا آپ بروکن تھے؟ کیا آپ ڈپریس تھے؟ بالکل بھی نہیں. آپ تو فیصلے کروایا کرتے تھے.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیک آف ریپوٹیشن تھی؟ ایبسلیوٹلی بالکل بھی نہیں. آپ تو صادق اور امین تھے. تو اتنی خوشحالی کی زندگی، اتنی ایفلوئنٹ زندگی، اتنی پرفیکٹ لگژریس زندگی، why he was going in غار ہرا، why he was spending time in تنہائی، کیوں گئے تھے؟ کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی اسٹرنگ پریشانی کے اٹیچ نہیں تھے، کوئی ڈپریشن نہیں تھا. ڈپریشن ہمیں آج ایک ریزن بن گیا ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اٹس اے بلیسنگ. بٹ اللہ کے رسول کو تو ڈپریشن بھی نہیں تھا. وہ اللہ کے پاس کوئی اسپرچل ہائی کے لیے نہیں گئے تھے، یا کوئی دعا کی قبولیت کے لیے نہیں گئے تھے، یا کوئی مشکل دور کرانے کے لیے نہیں گئے تھے. پھر کیوں گئے تھے؟ He went to Allah to find Allah, to please Allah, to revive his heart. اپنے دل کو سلامتی پر لانے کے لیے، اللہ کی تلاش میں، کائنات کو ایکسپلور کرنے کے لیے، غار ہرا میں کانٹمپلیشن کے لیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ ہم جیسے کمزور انسانوں کو موقع دیتا ہے. ظاہر ہے ہم خوشحالی میں اللہ کی طرف کم ہی پلٹتے ہیں، ہم غم میں پلٹتے ہیں. تو پھر اللہ کو بھی ایک پیٹرن پتہ چل گیا نا انسانوں کا، تو وہ ویک اپ کال دیتا ہے. ایک ویک اپ کال آتی ہے، سورۃ حدید کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں پر ابھی کوئی ایسی کیفیت نہیں آئی، کوئی ایسی ویک اپ کال نہیں آئی کہ ان کے دل اس اللہ کے کلام سے جو ہیں وہ خشیت میں آ جائیں، رقت القلب ان کو آ جائے، ان کو سافٹنس آف دا ہارٹ نصیب ہو جائے. وما نزل من الحق، اس میں سے جو اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ ڈالتا ہے یہ لمحات ہم پہ، مشکل آتی ہے، تھپڑ پڑتے ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں، دل ٹوٹتے ہیں، آنکھ آنسو بہاتی ہے. یہ ویک اپ کال ہوتی ہے آپ کے رب کی طرف سے. اگر آپ نہ جاگیں، اس کلام کے سامنے آ کر نہ بیٹھیں، اس کلام کی روشنی میں گناہوں کو نہ چھوڑیں، اپنے دل کے آس پاس سے گناہوں کے بادلوں کو نہ دور کریں، اللہ لاؤڈر ویک اپ کال دیتا ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں میں قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ گئی ہوں، میری آزمائش ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ یاد رکھیں یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. اللہ ہماری پہلی ٹھوکر پر ہمیں ایک ویک اپ کال دیتا ہے. ہم نہیں جاگتے، قرآن کے سامنے نہیں آتے، ایک لاؤڈر ویک اپ کال دیتا ہے. ایک اور ٹھوکر لگتی ہے، شاید پہلے ٹھوکر لگی تھی اسپرین آیا تھا، اب ٹھوکر لگے گی فریکچر ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے اس نقصان سے اپنے رب تک اور اپنے دل کی رقت تک آ جائیں، سافٹنس تک آ جائیں. اللہ آپ کو اور مجھے موو کرنا چاہ رہا ہے اندر سے. وہ دل جو جم گیا ہے گناہوں کی وجہ سے، فریز ہو گیا ہے، اللہ اس کو زندگی دینا چاہ رہا ہے. اللہ چاہ رہا ہے یہ دل سلامتی کے ساتھ اللہ کی وعدوں کی طرف، اس رب کے کلام کی طرف آ جائے، اور اس کے دل کی قسوۃ القلبی ختم ہو جائے، سختی ختم ہو جائے. So المانا مختفی لرقت القلبی is completely embedded in سورۃ مزمل آیت نمبر 18. پھٹنا تو آسمان کا تھا، وعدے سچ ہونا تو قیامت کے لیے تھا. But what I have to do today؟ آج کیا کروں؟ آسمان کا پھٹنا تو قیامت کے دن ہوگا. مجھے کیا بتا رہا ہے اللہ کا کلام؟ قرآن تو کہتا ہے اس کی ہر آیت ہر انسان کے لیے نصیحت ہے. تو بس ایک سپرفیشل اوپری نصیحت لے کر چلے جائیں گے، جی جب قیامت آئے گی اللہ کے حکم سے آسمان پھٹ جائے گا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ پورا ہوگا. یس آئی نو، واٹ ایلس؟ کچھ ہلیں، کچھ زندگی آئے، کچھ دل کے آپ کے دروازے جو ہیں وہ اندر سے کھلنا شروع ہوں تاکہ ہدایت اندر پینیٹریٹ ہونا شروع ہو جائے. اللہ کے بندے مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں. مشکلات آتی ہیں، ان کو ویک اپ کال سمجھ کر اللہ کے کلام کی طرف دوڑتے ہیں. اللہ کے کلام کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے لائف سٹائل کو پورا فلٹر لگا کر چیک کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے دل کے اندر اس کلام کو ایبزارپشن لیول تک لے کر جاتے ہیں، زندگی کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہادری کے ساتھ جینا شروع کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن کی ہر آیت، ایون دا آیت آف آخرت اور ایون دا آیت آف قبر اور ایون دا آیت آف الساعہ البعث کے بارے میں بھی کوئی آیت ہوتی ہے، وہ ان کو ان کے ڈیلی میٹرز کے لیے انسپریشنز پرووائڈ کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کے ساتھ اپنی آخری سانس تک جوڑ کر رکھے. اللہ ہمیں اس کلام کا حق ادا کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں ایسے مقام پر موت دے کہ جب ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صغریٰ نصیب فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات دور فرما دے۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں ٹرانسفارم کر دے۔ اللہ جو آزمائشوں میں ہیں ان کی آزمائشوں کو ان سے دور کر کے ان کے درجات کی بلندی کے ساتھ ان کو دنیا اور آخرت کا حسنہ عطا فرمائیے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو اپنے کلمہ کن سے، اپنی صحت کے خزانوں سے شفائے کاملہ و صحت عاجلہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دیجئے۔ اللہ مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، ہم مسلمان اپنے اپنے طور پر کمزور ہیں، ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ ان مسلمانوں کے اوپر آپ اپنے ایسے فرشتے بھیج دیجئے کہ ظالم کا ہاتھ بھی رک جائے اور ان مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر کا معاملہ بھی ہو جائے۔ اللہ اس جاتے ہوئے رمضان میں ہماری دعائیں قبول فرمائیے۔ اللہ ہمیں خیر و عافیت اور ہمیں اپنی رضوان عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں جہاں گناہ ہیں اور ہم میں نکالنے کی ہمت نہیں ہے، اللہ آپ ہمیں ہمت دے دیں کہ ہم اپنی زندگی کو آپ کی رضا کے مطابق بنا دیں۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو اس راستے پر چلنے میں ہمارا ساتھی بنا دے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہماری اولاد کو ہدایت دے دے، اللہ ہمارے اسپاؤسز کو ہدایت دے دے، اللہ ہمارے خاندانوں کو ہدایت دے دے، اللہ اس امت کو ہدایت دے دے۔ اللہم اجعل صیامنا صیام الصائمین وقیامنا فی رمضان قیام القائمین ونبہنی فی رمضان عن نومہ الغافلین وہب لنا جرمنا فی رمضان یا الہ العالمین واعف عنا واغفر لنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عافیا عن المجرمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ کے حوالے انشاءاللہ کل ہم اپنا سیشن جو ہے آیت نمبر 19 کا 11:45 AM پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پر شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔